دوستوں، میانہ رفتار سواری رکھی ہے۔ کسی چاہنے والے نے میرے مولا سے پوچھا، یا علی ابن ابی طالب، یہ پورا لشکر اسلام آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کی سواری کی رفتار بہت میانہ ہے، ایوریج ہے، اوسط درجے کی رفتار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یو ہیو ٹو ہیو ایک تیز رفتار سواری آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی، تیز رفتار گھوڑا ہونا چاہیے تھا۔ میرا مولا مسکرایا، کہا کیوں؟ کہا تاکہ آسانی رہے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے میں، آگے پیچھے آنے جانے میں۔ میرا مولا کہتا ہے تم نے سمجھا نہیں ہے، تیز رفتار سواری کا کام کیا ہوتا ہے۔ بس یہاں سے پیغام دوں گا، اجازت طلب کروں گا اور ذوالجلال کے مصائب۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ تیز رفتار سواری دو مواقع پہ کام آتی ہے، یا میدان سے بھاگنے میں، یا میدان سے بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنے میں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس روایت کے فیض کو ضرور حاصل کیجئے گا۔ میرا مولا یہ فرماتا ہے، میں نے کہا نا کہ میں واقعات کو اسی وقت بیان کرتا ہوں جب ہیڈن میسج ہوتا ہے، کوئی پیغام، کوئی ٹیک ہوم میسج ہوتا ہے۔ تیز رفتار سواری یا میدان سے بھاگنے میں کام آتی ہے، یا میدان سے بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنے میں کام آتی ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مولا کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا ہی نہیں، اور وہ بھی جانتا تھا جس نے سوال کیا کہ یا علی، یہ میدان سے بھاگنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ میدان سے بھاگنے والے کے پیچھے نہ بھاگنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جو بھاگ رہا ہے میدان چھوڑ کر، دشمن اسلام ہے نا، مقابلے کے لیے آیا تھا، خطرہ تھا اسلام کے لیے۔ اگر بھاگ رہا ہے تو پیچھا کیجئے، پیچھا کر کے پکڑ لیجئے، ختم کر دیجئے، واصل جہنم کر دیجئے۔ Now have the lesson my young fellows۔ تو یہ جو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، جو چھوڑ رہا ہے میدان جنگ کو، اے علی ابن ابی طالب، اس بھاگنے والے کے پیچھے آپ کیوں نہیں بھاگتے ہیں؟ میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے وہ ذلیل ہوا کرتا ہے، اور ذلیل کو اور ذلیل کرنا علی کا شیوا نہیں ہے۔ جو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگے وہ ذلیل ہوا کرتا ہے۔ نفس کی ضلالتیں ہیں، نفس کی رذالت ہے اس کے پاس، اور جو ذلیل ہو اس کو اور ذلیل کرنا علی کا شیوا نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو بدگوئی کرتا ہے تو عود کی طرح حلم کو بڑھاتا ہوں۔ وہ اپنا کردار دکھلا رہا ہے، ہمیں اپنا کردار دکھلانا ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے نوجوان دوست، بزرگوں سے نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، میرا ساتواں امام یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو خود بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ اپنے بدلے کو خدا پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ تم بدلہ لوگے تو اپنے بساط کے مطابق لوگے، وہ بدلہ لے گا تو اپنے اختیار کے مطابق لے گا۔ اپنے اختیار کے مطابق لے گا۔ علی کل شاء قدیر ہے، معافی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ معافی کا طلب کرنا، ٹیک ہوم میسج، معافی کا طلب کرنا یہ نہیں ظاہر کرتا کہ دوسرا بے قصور تھا، آپ قصوروار ہیں، بلکہ معافی کا طلب کرنا یہ سبق دیتا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے رشتوں کی اہمیت آپ کے انا سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ قطع رحمی نہیں ہے، ان کے لیے نجات ہی نہیں ہے۔ 3 جملے رسول کی میری نگاہوں کے سامنے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے قطع رحمی صلہ رحمی کے حوالے سے، اور میری پوری تقاریر موجود ہیں انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے۔ قطع رحمی نہیں ہے مومن کی زندگی میں، صلہ رحمی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی ایک تماچا مارے تو
تو دوسرا گال آگے کر دو، یہ بھی نہیں ہے جی۔ میں نے کہا نا وقار کے ساتھ جیو، زندگی میں وقار بھی ہو، عفو و درگزر بھی ہو، صلہ رحمی بھی ہو۔ وہ جو در پائے آزار ہیں، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن دعا ہے لبوں پر کہ پالنے والے انہیں ہدایت دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بہت بڑی منزل کو طے کرنا ہے، شاید آگے روانی میں یہ پیغام نہ دے سکوں، لیکن ہر عزادار حسین، ہر مومن، ہر مومنہ کو میں ہاتھ جوڑ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب میرے دائیں طرف سے ذوالجناح کی زیارت برآمد ہونا، ایک تو استقبال ذوالجناح کے لیے بہت جلدی کھڑے نہ ہو جائیے گا، انتظار کیجئے، جب ذوالجناح آگے آئے تو استقبال ذوالجناح کیجئے۔ اور جو جملہ کہنا چاہتا تھا ہاتھ جوڑ کر ہر عزادار کو، ہر مومنہ کو، کہ جب ذوالجناح برآمد ہو خدا را خاموش نہ رہنا، کس طرح سے استقبال ذوالجناح کرنا، یا حسین، ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہر عزادار کے لب پر بلند آواز سے یا حسینہ، یا حسینہ، یا حسینہ کی صدا ہو۔ میرے اس پیغام کو نہیں بھولنا، یا حسین کہہ کے اس ذوالجناح کا استقبال کرنا، یہ راکب دوش رسول کی نشانی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، میں عاشور کے مصائب انشاءاللہ پرسوں بیان کروں گا شہادت کو، آج ذوالجناح کے مصائب بیان کرنے ہیں، آج مرتجس کا تذکرہ ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، آئزہ چلے گئے، آہبہ چلے گئے، چاہنے والے بھانجے بیٹے بھتیجے رخصت ہو گئے، عزاداران مظلوم کربلا اب ریگے گرم پر آغوش فاطمہ کا پالا حسین تنہا کھڑا ہے، ہائے رے غریب الوطنی، ہائے رے بے کسی، نظر آ یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں نظر کی کبھی بائیں دیکھا، ایک مرتبہ یاس و حسرت سے پکارا، کہاں ہو علی اکبر، کہاں ہو جری عباس، کہاں ہو انو محمد، اے میرے لال قاسم، ہم نے سب کو سوار کروایا۔ کون ہے جو راکب دوش رسول کو سوار کروائے؟ عزاداران امام مقاتل لکھتے ہیں، مقتل گاہ میں شہداء کے لاشیں تھرا گئے، نہر فرات پر سرکار وفا کا لاشا تھرایا۔ ایک مرتبہ خیموں کے پردے اٹھے، ماؤں نے ننھے ننھے بچوں کو یہ کہہ کے بھیجا، ارے جاؤ بچوں، علی کا لال بلا رہا ہے، جاؤ بچو، نواسہ رسول بلا رہا ہے، نور عین سیدہ زہرا بلا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ میرا مولا پشت ذوالجناح پہ سوار ہوا، آہستہ آہستہ مصائب کی منزل کو آگے بڑھانا ہے۔ میرا مولا
پشت ذوالجنا پہ سوار ہوا، ذوالجنا کو ایڑ لگائی، کہا اسپِ وفادار آج آخری سواری ہے، آخری زحمت ہے، آہستہ آہستہ قدم بڑھانا، تعین منزل ہم خود کر لیں گے۔ بچپن سے سنتے آئے ہو نا میرے نوجوان دوستو، یہ سواری کا جانور، یہ مرتجز آنکھ کے اشارے کو سمجھا کرتا تھا، آنکھ کے اشارے کو سمجھا کرتا تھا۔ جب میرے مولا نے 3 مرتبہ ایڑ لگائی اور ذوالجنا آگے نہ بڑھا تو کیا کیا غوش فاطمہ کے پالے میرے مولا نے ایک مرتبہ دونوں بازوؤں کو ذوالجنا کی گردن میں ڈالا، کہا اسپِ وفادار میرا علی اکبر چلا گیا۔ اجرکم اللہ، آئیے پرسا دیجئے۔ عزاداران امام، میرے وقت کا امام یہ فرماتا ہے کہ جب ہمارے جد کو روتے روتے تمہاری آنکھیں بھر آئے نا تو ہمارے ظہور میں تاجیل کی دعا کیا کرو۔ الجا الجا اے امام زمانہ، الجا الجا اے اسپِ وفادار میرا علی اکبر چلا گیا، میرا عباس چلا گیا، میرے آنو محمد نہ رہے، میرا قاسم چلا گیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے جا رہا ہے؟ عزاداران امام، بے زبان جانور اور تو کیا جواب دیتا؟ ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا لیا۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اولاد والی مائیں، اولاد والے والدین موجود ہیں، صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے۔ میرے مولا نے اشارے کو سمجھا، اب جو جھک کے دیکھا ہے نا عزادارو، وہ جو سینے پہ سویا کرتی تھی وہ ذوالجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا، نہ لے جا۔ بہت دور جانا ہے، آہستہ آہستہ ذوالجنا کے استقبال کی منزل تک جانا ہے۔ اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ چاہنے والا بابا تھا نا، پشت ذوالجنا سے میرا مولا ریگ گرم پہ تشریف لایا، بچی کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹا سکینہ پیاسی ہونا میری جان، پیاس سے ستائی ہوئی ہونا سکینہ، ہو سکتا ہے بابا پانی کی کوئی سبیل کر دے۔ ہونٹ سوکھے ہوئے، چہرہ مرجھایا ہوا، التش التش کی صدائیں، لیکن تڑپ کے بچی کہتی ہے بابا میرا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گیا تھا۔ بابا میرا بھیا علی اکبر یہی دلاسا دے کے گیا تھا، بابا سکینہ مر جائے گی، پانی نہ مانگے گی، ہمیں آپ کا سینہ، آپ کا سینہ چاہیے۔ اجرکم اللہ، مستند ترین روایت ہے، میرے مولا نے شہزادی کو سینے سے لگایا، بابا کی آغوش ملی، شہزادی کو نیند آ گئی، جیسے ہی سوئی ہے نا بی بی، ایک مرتبہ تڑپ کے آنکھوں کو کھولا، کہا بیٹا سکینہ تم تو سونا چاہتی تھی میری جان، یہ اتنی سی نیند سکینہ، یہ اتنا سا سونا، خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ جب گھر سے آ رہے تھے نا تو شاید بچی نے پوچھا ہو بابا کب آئیے گا،
اپنے بچوں کا تصور ذہن میں رکھنا. کہا بابا میں سونا تو چاہتی تھی لیکن جیسے ہی سوئی ہوں نا خواب میں دادی آئی تھی اور مجھ سے کہتی تھی سکینہ بابا کو نہ روک، عصر نزدیک ہے، تیرے دادا آئے ہیں، تیرے دادا آئے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں، اوصیاء آ رہے ہیں، اجرکم اللہ. بس مختصر کیا، میرا مولا پشت ذوالجناح پہ سوار ہوا، میدان جنگ میں آیا، آواز میسرے کو میمنے سے ٹکرایا، میمنے کو میسرے سے ٹکرایا، قلب لشکر کو الٹ کے رکھ دیا. سرنامہ کلام کی آیت یاد ہے نا، ایک مرتبہ آواز ارجعی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تلوار کو نیا میں رکھا، کہا آؤ دشمنوں کے نیزو، حسین حاضر ہے، آؤ تلوارو، حسین حاضر ہے، استقبال کی منزل تک جانا ہے. میرا مولا پشت ذوالجناح پہ ڈگمگایا. زیارت ناحیہ کے الفاظ ہیں کہ جب گرنے لگا ہے نا پشت ذوالجناح سے میرا مولا، میرا امام فرماتا ہے سلام ہو میرا اس جد پر جو نہ دین پر تھا نہ زمین پر تھا. اجرکم اللہ. خدا آپ کی اولادوں کو شاد و آباد رکھے. میرے نوجوان دوستو خدا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. ضعیف باپ کو بیٹے سے کتنی انسیت ہوتی ہے. روایت کہتی ہے جب میرا مولا پشت ذوالجناح پہ ڈگمگایا، گرتے وقت ذوالجناح کے کانوں کی طرف اپنا گوش مبارک لے کے گیا، کہا اے مرتجز ذرا تلاش کر میرا اکبر کہاں ہے، جہاں میرا اکبر، جہاں کڑی الجواب وہاں مجھے اتار دے، وہاں مجھے اتار دے. میرا مولا راکب دوش رسول پشت ذوالجناح پہ ڈگمگایا، زمین کربلا کی طرف آیا، چاروں طرف دشمن تھے، ایک پاؤں رکاب میں پھنسا، مرتجز نے تیز بھاگنا شروع کیا. میرے مولا کا بدن نازنی ریگے گرم پر تھا، آواز سید آ رہی تھی ارے مرتجز آہستہ آہستہ، میں نے چیک کیا پیس پیس کے بالا ہے. اجرکم اللہ. بس استقبال کرنا، یا حسین کی صدا یاد رکھنا. میرا مولا رخصت ہو گیا، آفتاب کو کہنے لگا قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. مرتجز طرف گیا، پیشانی کو خون سے تر کیا، خیمے کی طرف چلا. ایک مرتبہ آواز نکالی، دوڑ کے جانے والی بچی ارے بابا آ گئے، میرے بابا. مرتجز کو دیکھا، قدموں سے لپٹ گئی، ارے بابا. مرتجز آ گیا، میرا بابا. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. یا حسین.